اپڈیٹس ود اماد کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اماد الحسنین۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر ہم کچھ اسلام آباد میں ایک سیاسی گہما گہمی رہی، کچھ احتجاج بھی ہوئے، کچھ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے۔ اس ولاگ کے اندر ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہ نیشنل اسمبلی میں ایک منی بجٹ پیش کر رہی تھی، اس منی بجٹ کے پاس ہونے کے بعد کچھ احتجاج ہوا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، اور اس اجلاس کے اندر عمران خان صاحب بھی موجود تھے، اور اسپیکر قومی اسمبلی کے ڈیسک کا بھی گھراؤ کیا گیا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ڈیسک کا بھی گھراؤ کیا گیا، اور مجبوراً سیکیورٹی کو بلانا پڑا جو عموماً نیشنل اسمبلی کی سیکیورٹی کو کنٹرول کرتی ہے۔ ان لوگوں نے آ کے اسپیکر اسمبلی کے ڈیسک کے ارد گرد سیکیورٹی کا حصار بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے بھی پاس وہ سیکیورٹی موجود رہی۔ ایک تو ہم اس حوالے سے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ دوسری ایک اہم خبر کہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء جو کہ عمران خان صاحب سے ناراض ہیں، ان کی بھی اس ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کو کچھ وزراء بلیک میل بھی کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پھر اسی طرح سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ 4 کے لگ بھگ وزراء ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹیں اور ہم وزیر اعظم بنیں، اور یہ نام بھی ریسورسز بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس وہ 4 نام پہنچے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بڑی خبر کہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک جو عموماً نیشنل اسمبلی کے ساتھ ایک وزیر اعظم کا چیمبر ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک اجلاس بلایا۔ اس اجلاس کے اندر عمران خان صاحب کے مشیر بھی موجود تھے، پھر وفاقی وزراء بھی موجود تھے، اور کچھ سینیٹرز بھی موجود تھے۔ تو اس اجلاس کے اندر کچھ تلخ لہجے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے درمیان، اور عمران خان صاحب کو بھی اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ بحث رہی۔ تو ایک تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ کل جب وزیر اعظم چیمبر میں یہ اجلاس جاری تھا جہاں پہ وفاقی وزراء موجود تھے، تو ان وفاقی وزراء کے درمیان بحث ہوئی حماد اظہر اور پرویز خٹک کے درمیان۔ تو پرویز خٹک صاحب جو کہ سی ایم کے پی کے بھی رہ چکے ہیں، ابھی وزیر دفاع بھی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے پی کے صدر بھی ہیں۔ تو ان کی بحث ہوئی حماد اظہر کے ساتھ، کیونکہ جو کے پی کے ہے ان کے لوگ چاہتے ہیں، ان کے ایم این ایس چاہتے ہیں، ان کے ایم پی ایس چاہتے ہیں کہ ہمیں جو گیس ہے وہ ہمارے علاقوں کو دی جائے، کیونکہ ان کے لوگ خاصے ناراض ہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں اس کا رزلٹ بھی آیا، کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ جی ہمارے علاقوں میں گیس پرووائڈ کی جائے، لیکن حماد اظہر صاحب کی طرف سے کچھ اور پلان ہے، وہ ایک اپنا مائنڈ رکھتے ہیں، ان کا کچھ اپنا پلان ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ جی پہلے ہم اسمبلی سے یہ سوئی گیس کا جو بل ہے یہ پاس کروائیں، اس کے بعد ہم ان علاقوں کو گیس مہیا کریں۔ تو پرویز خٹک صاحب نے بات کی کہ جی آپ بل بے شک بعد میں پیش کر دیجیے گا، ہمیں ہمارے علاقے کو گیس پرووائڈ کریں، کیونکہ ہمارے لوگ ہم سے ناراض ہیں، جن لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا ہے وہ لوگ ہم سے ناراض ہیں۔ اور آپ نے اس کے رزلٹ بھی دیکھے بلدیاتی الیکشن میں کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو شکست ہوئی۔ تو ابھی جو کے پی کے ایم این ایز اور ایم پیز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں گیس مہیا کی جائے، تاکہ 2023 کے الیکشن میں ہم کسی وننگ سچویشن میں ہوں، ہم لوگوں کو بتا سکیں، لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم نے جی آپ کا یہ کام کیا ہے۔ تو پرویز خٹک صاحب نے حماد اظہر سے یہ کہا کہ آپ ہمیں گیس پرووائڈ کریں، تو اس پہ ان کی بحث ہوئی آپس میں، اور عمران خان صاحب کو اس معاملے میں انٹرفیئر کرنا پڑا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی میرے اپنے کوئی کارخانے نہیں ہیں، میری اپنی کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، میں اس میں کوئی سیاست نہیں چاہتا، تو اگر کوئی مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے یا کوئی میری جگہ پہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے تو وہ شوق سے آ کے بنے، تو میں پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں۔ تو یہ کچھ خبریں تھیں جو میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی، اور اس کے بعد پھر پرویز خٹک صاحب ناراض ہو کے نکلے، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ میں ووٹ نہیں دوں گا، یہ جو آپ اب سے کچھ دیر بعد ایک منی بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اسمبلی میں، ہم اس میں ووٹ نہیں دیں گے۔ تو وہ باہر نکلے۔ پھر اس کے بعد سننے میں یہ آیا کہ مراد سعید اور علی امین گنڈا پور صاحب پرویز خٹک کو منا کے دوبارہ اس میٹنگ کے اندر وزیر اعظم کے چیمبر کے اندر لے کے گئے، وہ دوبارہ اس میٹنگ میں بیٹھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ خبریں میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی، تو جب پتہ چلا تو پرویز خٹک صاحب نے باہر آ کے دوبارہ سے کہا کہ جی ہماری کوئی ایسی بحث نہیں ہوئی، صرف ہماری گیس کے ٹاپک پہ بات ہوئی ہے، تو اس کے علاوہ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ فریڈم آف ڈیموکریسی ہے
کہ آپ اپنے جو رائے ہے اس کو رکھیں اور اپنے مطالبات کریں. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک نارمل بات تھی, آپ میڈیا نے اس کو زیادہ ایشو بنایا. اس کے بعد پھر کچھ وزراء سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی یہ بات نہیں ہے, تو انہوں نے ڈینائی کیا. لیکن پھر کل ایک پروگرام کیا کاشف عباسی صاحب نے. اس پروگرام کے اندر وسیم بدامی بھی موجود تھے اور رؤف کلاسرا صاحب بھی موجود تھے. تو اس پروگرام کے اندر شہباز گل صاحب کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ جی کیا یہ معاملات ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل گیس کے حوالے سے بات ہوئی ہے, لیکن یہ جو باقی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وزیر اعظم آپ بن جائیں, میں سیٹ چھوڑ دیتا ہوں, یا پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اس اجلاس کو چھوڑ کے ناراض ہو کے باہر گئے ہیں. تو کہہ رہے اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی, صرف گیس کے حوالے سے بات ہوئی ہے. باقی کوئی یہ جو نیوز چل رہی ہے کہ جی پرویز خٹک صاحب ناراض ہو کے گئے ہیں, یا پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے, تو کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو اس کے بعد پھر فیصل جاوید صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے, جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ایسی بات ہوئی ہے جس کے بعد یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت پڑی. تو ایک تو یہ بات تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری اہم خبر کہ جب منی بجٹ پیش کیا تو جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, ان کی جو نمبر گیم تھی وہ 168 تھے. پھر ان کے کچھ لوگ غیر حاضر بھی تھے. تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جو یہ منی بجٹ ہے یہ نیشنل اسمبلی سے پاس نہیں ہو پائے گا. لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن ہے ان کے لوگ بھی پورے نہیں تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی چلے گئے, اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی نکل گئے, اور مریم اورنگزیب بھی نکل گئی, ان کی والدہ بھی وہاں سے چلی گئی. تو پاکستان تحریک انصاف نے بآسانی سے اپنے نمبر جو ہیں وہ پورے کر کے اس منی بجٹ کو پاس کروا لیا. جب منی بجٹ پاس ہوا تو اس کے بعد اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے احتجاج کیا گیا. وزیر اعظم کے گرد بھی انہوں نے گھیراؤ کیا, اسی طرح جو اسپیکر اسمبلی ہیں اسد قیصر صاحب, ان کے ارد گرد بھی گھیراؤ کیا. تو اس کے بعد مجبوراً پھر جو نیشنل اسمبلی کی سیکیورٹی ہے ان کو بلانا پڑا, اور انہوں نے ان معاملات کو کنٹرول کیا. تو یہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ اہم اطلاعات یہ ہیں کہ 4 وزراء جو کہ عمران خان صاحب کے بعد وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. تو اطلاعات یہ ہیں, کل کے پروگرام کے اندر بھی یہ بات کی گئی کہ جی 4 وزراء ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کو ہٹا کے ان کی جگہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. تو وہ 4 لوگ عمران خان صاحب کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں. یہ اطلاعات ہیں, اب اس میں کتنی صداقت ہے, سچائی ہے, اس کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا ناممکن ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر ہم نیو اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.